قرآن و حدیث کو فہم صحابہ کے ذریعے سمجھا جائے گا نہ تو سمجھا جائے گا، تو فہم صحابہ سے کیا مراد، اور کیا یہ فہم صحابہ نص کے مخالف ہو سکتا ہے؟ فہم صحابہ نص کے مخالف ہو ہی نہیں سکتا ہے کسی حالت میں۔ اب فہم صحابہ ظاہر بات ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر قرآن کی جو ہے، اب مثلا اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم، جیسے ہمارے مسلک حنفی میں یا مذہب حنفی میں ہے کہ اگر تین طلاق دے دیا تو پھر جا کر کے وہ دوسری جگہ نکاح کر لے، جا کر کے نکاح کر لے، حتی تنکح زوج فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، وہ حلال ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ جا کر کے کسی اور شوہر سے اس کے علاوہ نکاح کر لے۔ تنکحہ نہیں کہا گیا کہ نکاح کرا دیا جائے، بلکہ تنکحہ کہا گیا۔ یہاں اب دیکھنا ہے کہ کیا یہ فہم صحیح ہے؟ حنفی مذہب میں تو یہی فہم صحیح ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں ولی کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر صاف کھل کر کے کہا کہ اصول الشاذی میں ہے وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی، اللہ کا قول حتی تنکح زوجا غیرہ، یہ آیت خاص بوجود النکاح من المرأة، عورت کی طرف سے نکاح کے وجود کے لیے خاص ہے، اس میں نہ ولی کا دخل ہے، نہ اس کے باپ کا، نہ اس کے بھائی کا، نہ کسی اور رشتہ دار کا۔ خاص فی وجود النکاح من المرأة، عورت خود نکاح کر لے۔ فلا یترک العمل بہ، تو اس عمومی آیت کے مفہوم کی بنا پر اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، آیت کے عموم کو چھوڑ کر کے حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا جس میں آیا ہے ایوم امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، تو اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ حدیث مخالف ہے کہ جس کسی عورت نے بغیر ولی کی اجازت کے شادی کر لی تو نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، 3 مرتبہ حدیث میں ہے۔ اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا کیونکہ آیت کے خلاف پڑتی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے صحابہ نے اس آیت اور اس حدیث میں ٹکراؤ سمجھا ہے؟ نہیں، صحابہ کرام متفق ہیں کہ نہیں، ولی کا ہونا شرط ہے، اور اگر کسی سے منقول بھی ہو تو صحیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے فہم صحابہ جو ہے یہ حجت ہے۔ آیت ظاہری طور پر کچھ اور ہو لیکن اس سے کچھ اور سمجھا ہمارے صحابہ نے اجتماعی طور پر، تو پھر وہی اس کا معنی ہے کہ عربی زبان میں وہ لفظ 2 معنی کا محتمل تھا، ایک معنی متعین ہو گیا عمل کے لیے ہمارے صحابہ کرام کے فہم کی بنا پر۔ بہرحال یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں 2 رائے نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام نے وہی اپنے سامنے اترتے دیکھا، پیارے رسول سے قرآن کو سمجھا، اس وجہ سے اگر کوئی شخص اس زمانے میں آ کے کہتا ہے کہ نہیں صحابہ کرام کا فہم کی سمجھ یا ان کا فہم حجت نہیں ہے، تو یقیناً ہمارے خیال سے اس سے بڑھ کر کے بے ادب کوئی اور نہ ہوگا۔